بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ مکتوب نمبر 59۔ یہ مکتوب بھی سید محمود کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ آدمی کو نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، اور اس بیان میں کہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کے بغیر نجات حاصل ہونا محال ہے، پہلی چیز یہ۔ اور اس بیان میں کہ علم اور عمل شریعت سے حاصل ہوتے ہیں اور اخلاص طریقہ صوفیہ پر چلنے سے وابستہ ہے، دوسری چیز یہ۔ اور اس بیان میں کہ عمل کا اخلاص اولیاء اللہ کو تمام افعال اور اعمال اور حرکات و سکنات میں حاصل ہے، تیسری چیز یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سبحانہ و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام و تحیہ کی شریعت کے سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما کر کامل طور پر اپنی پاک بارگاہ کا گرفتار بنائے۔ آپ کا مکتوب شریف اور محبت نامہ لطیف صادر ہو کر خوشی کا باعث ہوا، اور فقراء کے ساتھ آپ کی محبت کی تمہیدات اور اس بلند مرتبہ گروہ کے ساتھ آپ کا اخلاص واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت اور اخلاص کو اور زیادہ کرے۔ آپ نے فوائد یعنی نصائح طلب کیے تھے، درخواست لکھی ہوگی کہ کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اے میرے مخدوم، انسان کو ابدی نجات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اخلاص۔ علم بھی 2 قسم کا ہے، ایک وہ علم ہے جس سے مقصود عمل ہے، جس کا ذمہ دار علم فقہ ہے، علم عمل کے لیے جو سیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ علم ہے جس سے مقصود صرف اعتقاد اور دل کا یقین حاصل ہونا ہے، جو علم کلام یعنی عقائد کے علم میں فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے صحیح قیاس اور عقائد کے موافق تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تو عقائد کے بارے میں صحیح علم ہو، ان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ بس عقیدہ آدمی نے زندگی میں ایک مرتبہ ٹھیک کر لیا، پھر ساری زندگی وہی چل رہا ہے۔ عمل جو ہے وہ مسلسل روز اس کا تجدید ہو رہی ہے۔ ان بزرگان دین کے اتباع کے بغیر نجات حاصل ہونا محال ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اگر کوئی اس کا اختلاف ہے تو اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگر بال برابر بھی ان کی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات صحیح کشف اور صریح الہام کے ساتھ بھی یقین کے درجہ کو پہنچ چکی ہے، یعنی دلائل تو ہیں ہی کہ 73 فرقوں میں سے جو فرقہ ناجیہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، دلائل تو ہیں ہی۔ دلائل کے علاوہ کشف اور الہام بھی اسی کے ساتھ موافقت کر رہا ہے کہ فرقہ ناجیہ یہی ہے۔ اور اس راستے پر چلنے سے جب آدمی تصوف کا راستہ طے کرتا ہے تو ہر بندے کو اس اہل سنت والجماعت کے عقائد کے صحیح ہونے کا خود بخود ایک شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور ایسا شرح صدر حاصل ہوتا ہے کہ پھر آدمی کو دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ اسی کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ نے تصوف کا جو ایک مقصد قرار دیا کہ ہماری اس محنت سے مقصد کیا ہے کہ اجمالی تفصیلی گردد اور نظری بدی گردد، کہ جو عقائد جن چیزوں کو ہم حق مانتے ہیں دلیل کے ساتھ، ان کا حق ہونا ویسے ہی کھل جائے، دلیل کی حاجت ہی نہ رہے۔ یہ معنی ہے
کہ وہ نظری جو ہے وہ بدی ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے الحمدللہ، اس محنت سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بات صحیح کشف اور صریح الہام کے ساتھ بھی یقین کے درجہ کو پہنچ چکی ہے، اس میں کسی قسم کے اختلاف کا شبہ اور گنجائش نہیں ہے۔ بس اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو ان کی پیروی کی توفیق حاصل ہوئی اور ان کی تقلید سے مشرف ہوا، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کی مخالفت کی اور ان سے منحرف ہو گیا، اہل سنت والجماعت سے ہٹ گیا، وہ بڑی ہلاکت میں، اور ان کے اصولوں سے روگردانی کی اور ان کے گروہ سے نکل گیا، لہذا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آخرت میں رویات باری تعالی اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ قیامت میں حق تعالیٰ کا دیدار نہیں ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت معاذ اللہ نہیں ہونی گناہ گاروں کے حق میں، ان چیزوں کا انکار کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت اور صحابہ کرام کی افضلیت ان پر پوشیدہ رہی۔ جو کسی صحابی کی عظمت کا منکر ہے وہ صحابی کی عظمت کا منکر نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت کا منکر ہے۔ صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے، ان کے وجود پر، ان کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مقام سب سے اول ہے صحابہ میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے، ذات تو اس وقت بھی تھی، اب ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں سب سے اول رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ جگہ پائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر سب سے زیادہ ان پر ظاہر ہوا، تو اس لیے وہ سارے صحابہ میں اول آ گئے۔ تو وہ اول جو آئے ہیں وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا گویا کہ اثر ہے، کہ صحبت کا اثر سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، پھر عمر پر، پھر عثمان پر، پھر علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ ان کی فضیلت کا قائل ہونا حقیقت میں صحبت کی افضلیت کا قائل ہونا۔ تو جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی افضلیت نہیں کھلی، وہ صحابہ کرام کی عظمت کا بھی قائل نہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور حضرت بطول یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی دوستی سے بھی محروم ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بھی احساس نہیں، وہ ان کی عظمت کے اور محبت سے بھی محروم ہے۔ غرض وہ اس بڑی نیکی سے محروم کر دیے گئے جو اہل سنت والجماعت نے حاصل کی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کی مکمل تابعداری ہو، اور علم فقہ کے مطابق حاصل کر کے اس کے مطابق اعمال، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام متفق۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے، جو کہ صحابہ کرام کے حالات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ بہت بے قرار ہو گئے تھے کہ کس کو اپنا امیر بنائیں، بس انہوں نے آسمان کی چھت کے نیچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر اور بزرگ کوئی شخص نہ پایا، لہذا انہوں نے ان کو اپنا والی بنا لیا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول اس بات پر صریح نص ہے کہ تمام صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے پر متفق ہیں، پس ان کی افضلیت پر اجماع صدر اول میں ثابت ہو چکا ہے۔
لہذا یہ اجماع قطعی ہوا جس کا انکار جائز نہیں۔ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ بعض عارفوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ستاروں کی مانند قرار دیا حدیث پاک میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور لوگ ستاروں سے راستہ کی سمت معلوم کرتے ہیں جو سمندر کا خاص طور پر سفر کرتے ہیں۔ اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کشتی کے سوار کے لیے ستاروں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ کشتی میں سوار ہوں، ستاروں کو دیکھتے جائیں۔ کشتی نہیں ہے تو بھی سفر ممکن نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں تو بھی سفر کی سمت ممکن نہیں، تاکہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے۔ اور ستاروں کو مد نظر رکھے بغیر نجات قطعی ناممکن ہے۔ تو اس طرح سے دونوں جمع ہو گئے۔ اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ بلا شبہ بعض صحابہ کے انکار سے تمام صحابہ کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر ہم کچھ صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر کہہ دیں، معاذ اللہ گھٹیا قرار دے دیں، تو وہ حقیقت میں سب صحابہ کی عظمت کا انکار ہے، کیونکہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی فضیلت میں سب صحابہ مشترک ہیں۔ صحابی کا تعارف کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والا ہے، بس ان کا ذاتی تعارف کوئی نہیں ہے۔ تو صحابی کا انکار صحبت کا انکار ہے، اس کی عظمت کا انکار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت تمام فضیلتوں اور کمالات سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ جو کہ تمام تابعین میں بہتر ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مستجاب الدعوات ہونا اپنی جگہ پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستجاب الدعوات فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر مل جائیں تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ مستجاب الدعوات ہونا اپنی جگہ پر، لیکن اگر مقام اور مرتبے کی بات دیکھیں گے تو وہ ایک ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہے۔ پاس صحبت کی فضیلت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو گیا تھا، یعنی انہوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہمارا ایمان تو بالغیب ہے۔ ہم نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نہ قرآن اترتے دیکھا ہے، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد کسی کو ایمان کا یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ اور اعمال یہ ایمان پر مرتب ہوتے ہیں، یعنی اعمال ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں، اور ان کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے وہ اعمال اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ اس لیے اعمال تب مفید ہوں گے جب پہلے ایمان درست ہوگا۔ اور جو لڑائی جھگڑے مثلا جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان واقع ہوئے ہیں، وہ سب نیک گمانوں اور کامل حکمتوں پر محمول ہیں۔ ان میں بھی اللہ پاک کی کوئی غیبی حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، اور وہ اس کے لیے ان کا ہونا ضروری تھا۔ اس کے بغیر وہ حکمتیں پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نفسانی خواہشات اور جہالت سے صادر نہیں ہوئے تھے۔ معاذ اللہ حکومت کی چھیننے کی لڑائی ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا غصہ نکالنے کی لڑائی ہو رہی تھی، اپنی غیرت کی دکھانے، بہادری دکھانے، کچھ بھی مقصود نہیں تھی، بلکہ اجتہاد اور علم کی روح سے تھے۔ اور اگر ان میں سے بعض حضرات نے اجتہاد میں خطا کی ہے تو اجتہاد میں خطا کرنے والے کے لیے بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ کا ثواب ہے۔ جو واقعی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو اور پھر اجتہاد کرے اور غلطی ہو جائے تو ایک اجر ہے اس کے لیے۔ اور یہی افراط اور تفریط کے درمیان سیدھا راستہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے کہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کے باوجود ہم کسی سے بدگمان نہیں اور دور نہیں، اور کسی کو گمراہ معاذ اللہ نہیں کہا۔
اور یہی زیادہ سلامتی کا طریقہ اور زیادہ مضبوط راستہ ہے۔ غرض ہے کہ علم اور عمل دونوں شریعت سے حاصل ہوتے ہیں، علم بھی شریعت سے، عمل بھی۔ اور اخلاص جو کہ علم اور عمل کے لیے روح کی طرح ہے، اس کا حاصل ہونا صوفیہ کے طریقے پر چلنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سالک جب تک سیر اللہ قطع نہ کر لے اور سیر فی اللہ حاصل نہ ہو جائے، اخلاص کی حقیقت سے دور اور مخلصوں کے کمالات سے محروم ہے۔ ہاں، عام مومنوں کو بھی تأمل اور تکلف کے ساتھ بعض اعمال میں مجمل طور پر اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، اجمالی طور پر اخلاص عام مومنوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن جس اخلاص کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تمام اقوال اور افعال اور حرکات اور سکنات میں تکلف اور بناوٹ کے بغیر کا اخلاص ہے۔ یعنی آدمی کو قصداً جبراً اپنے اوپر زور نہ دینا پڑے کہ میرے اندر سے ریا نکل جائے اور اخلاص آ جائے۔ شیطان حملہ کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تعریف کرے گا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھائے کہ نہیں، میرا اللہ ہی مجھ سے راضی ہونا چاہیے، یہ تکلف ہے۔ تو ایسا اخلاص ہو جائے کہ اس میں تکلف کی حاجت بھی ختم ہو جائے۔ اور یہ اخلاص آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کرنے پر موقوف۔ آفاقی یعنی جو اپنے جسم سے باہر کی اس کے لیے معبود ہیں، معبود سے مراد جن کو وہ چاہتا ہے خوش کرنا، اور انفس اپنے اندر کی تکبر ہے، اندر کی بڑائی ہے، اس پیاس کو بجھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ خوش کر رہا ہے، تو یہ نظر ہٹ جائے آفاقی چیزوں سے بھی، انفسی چیزوں سے بھی، نظر صرف اللہ تعالیٰ پر مرکوز ہو جائے، پھر وہ کامل اخلاص نصیب ہوگا۔ جو فنا اور بقا کے ساتھ وابستہ ہے اور ولایت خاصہ کے مرتبہ تک پہنچنا ہے۔ جو اخلاص ہیلہ اور تکلف کا محتاج ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اس کے اندر تکلف جب تک آدمی کر رہا ہے نصیب ہو جائے گا، تکلف ٹوٹ جائے گا، وہ ریا پھر آ جائے گا۔ اخلاص میں دوام حاصل ہونے میں جو کہ مرتبہ حق الیقین میں ہوتا ہے، بے تکلف ہونا ضروری ہے۔ اس میں آدمی کی ادھر سے توجہ ہی ہٹ جائے اور ایسا اخلاص ہو جائے کہ اخلاص کے لیے محنت نہ کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اور ہے یہ بہت مشکل چیز۔ پس اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور حضرات علماء ملاقات کے لیے گئے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کا جنہوں نے بنیاد ڈالی، وہ بیمار تھے اور مرض الموت میں تھے، ان کو ملنے کے لیے گئے، وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے تسلی دی کہ اللہ پاک نے آپ سے دین کا بڑا کام لیا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اسی چیز پر رو رہا ہوں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لیتے ہیں، وہ استدراج ہوتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے جو اللہ پاک نے دین کا کام لیا ہے تو یہ بھی وہی استدراج ہی نہ ہو کہ اللہ پاک نے ایک فاجر سے، ایک فاسق سے کام لے لیا، گناہ گار سے، پتہ نہیں اللہ پاک کے یہاں قبول ہے یا نہیں ہے، اسی چیز کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم انشاءاللہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام استدراج نہیں ہے، آپ کا یہ کام استدراج نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھی آپ کیسے دعویٰ کر سکتے، یہ تو ایک غیب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ میرا یہ عمل استدراج ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اخلاص پر مبنی ہے، تو یہ تو غیب کا معاملہ ہے، آپ کیسے دعویٰ کر سکتے۔ انہوں نے عرض کیا، عالم تھے آخر وہ بھی، انہوں نے عرض کیا کہ جس کے اندر استدراج ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے نا، وہ ریا سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، میرا عمل استدراج تو نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر مفتخر ہوتا ہے، فخر کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اس کے اندر سے یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا ہے نہیں ہوا۔ یہ ڈر رہنا
یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اس کا عمل استدراج نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، یہ یعنی علماء ہیں بڑی علامت بیان کی ہے کہ جس کے اندر ریا آ گیا اس کے اندر سے ریا کا ڈر ختم ہو گیا، فکر ختم ہو گیا، اور جس کے اندر ابھی ڈر باقی ہے کہ کہیں ریا نہ ہو جائے، ریا نہ ہو جائے، ریا نہ ہو جائے، یہ علامت ہے کہ یہ ابھی ریا سے بچا ہوا ہے، یہ ریا سے بچا ہوا ہے، تبھی تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں ریا نہ آ جائے۔ اللہ پاک اس کے نصیب فرما دے۔ تو یہ احساس ہو جانا بھی اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت کہ میرے عمل میں ریا نہ آ جائے، اور اس احساس کے اندر جتنا پختگی اور قوت آئے گی ریا یہ، تو وہ حقیقت اخلاص ہوگی، وہ حقیقت اخلاص ہوگی۔ صحابہ کرام بعض دفعہ یہ ڈرتے تھے کہ ہمارے یہ سارے کام یہ دنیا کے لیے ہو رہے ہیں اور یہ سارا معاذ اللہ کہیں یہیں کا نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کے لیے ہمارا کوئی قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ڈرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ تو یہ ڈرنا گویا یہ اس سے پاک ہونے کی علامت۔ پس اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، کیونکہ ان کا نفس حق تعالیٰ پر قربان ہو چکا ہے۔ اخلاص حاصل ہونے میں ان کے لیے نیت کا صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی نیت فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے درست ہو چکی ہے۔ مثلا جو شخص اپنے نفس کا گرفتار ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اس کو یہ نیت کی ضرورت نہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، وہ گرفتار ہی اسی میں ہے، خواہ وہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے۔ اور جب یہ نفس کی گرفتاری سے دور ہو جائے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی گرفتاری اس کی جگہ قائم ہو جائے، تو بالضرور وہ جو کچھ کرے گا حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے گا، خواہ وہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کو بار بار اپنی نیت تجدید کرنے کی، دہرانے کی، ٹٹولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نیت کا ہونا باطنی امر میں ضروری ہے، یقینی اور متعین امر میں تعین نیت کی ضرورت نہیں۔ نیت کا ہونا ظنی امر میں، نیت کا ہونا ظنی امر میں ضروری ہے، یقینی اور متعین امر میں تعین نیت کی ضرورت نہیں۔ یعنی ظنی سے مراد بظاہر نفلی اعمال ہیں کہ جو شریعت نے حکم دے دی ہیں وہ تو کرنے ہیں، ان کے لیے نیت کریں یا نہ کریں تو وہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو کام بظاہر دنیا کے کام ہیں، اچھی نیت ان دنیا کے کاموں کو دین بنا دیتی ہے، اور جو پہلے سے ہی دین کے کام ہیں وہ نیت کریں تو بھی دین کے ہیں، نہ کریں تو بھی دین کے۔ دائمی اخلاص والا شخص مخلص ہے، اور جس شخص کو دوام حاصل نہیں ہے وہ ابھی اخلاص کا کسب کرتا ہے تو وہ مخلص ہے، ابھی محنت کر رہا ہے کہ مجھے اخلاص حاصل ہو جائے، مجھے حاصل ہو جائے، درمیان میں ہے تو وہ مخلص ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، مخلص پہنچا ہوا ہے، مخلص ابھی راستے میں ہے۔ اور صوفیہ کے طریقہ سے جو نفع علم اور عمل میں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام اور استدلال سے تعلق رکھنے والے علوم کشفی ہو جاتے ہیں۔ یہ یعنی جو علوم دلائل کے ذریعے سے حاصل ہونے چاہیے تھے، جو عقائد، وہ دلائل کی حاجت ختم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ میرے یہ عقائد الحمدللہ درست ہیں، اس پر اس کو اطمینان ہو جائے، دل کا اطمینان ہو جائے، کسی قسم کا اندر اعتراض، شک و شبہ باقی نہ رہے، اور کوئی اس کو شکوک و شبہات میں ڈالنا بھی چاہے تو وہ کامیاب نہ ہو، کہ اس کے اندر اتنی پختگی آ چکی ہے کہ میرے جو عقائد ہیں الحمدللہ وہ صحیح راستے پر کشفی ہو جاتی، اور اعمال کے ادا کرنے میں نہایت آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو سستی نفس اور شیطان کی جانب سے واقع ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ تصوف کا فائدہ ہے کہ جو استدلالی عقائد تھے وہ کشفی ہو جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ میں جو سستی ہو رہی تھی نفس اور شیطان کی وجہ سے، اس سستی کو دور کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی۔ والسلام اولا و آخرا۔